ابھی نہیں بنا، ابھی یہ ہندو نہیں بنا ہے، مسلمان آ جاتا ہے، چلو ہفتے کے بعد مسجد میں نظر آ جاتا ہے۔ تو اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں، ایسی باتیں جو ہیں ہمیشہ دماغ میں رکھ لیں کہ ان کی فضیلت تب حاصل ہوگی جب اصل ایمان ہوگا، اصل اللہ کے فرمان کا پابند ہوگا۔ اگر ایک آدمی ویسے ہی نافرمان ہے تو فضیلتوں کا کیا مطلب؟ یہ فضیلتیں حاصل ہونے کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ اللہ تبارک و تعالی آپ کو بھی اور مجھے بھی صحیح معنوں میں دین پر چلنے کی توفیق ہے۔ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، انہوں نے کہا کہ یہ رات لیلۃ القدر والی 1000 مہینے سے بہتر۔ انہوں نے کہا 1000 مہینہ جو ہے اس کا معنی یہ ہے کہ ساری یعنی قیامت تک جو وقت آئے گا سارا مقابلہ کرو تو نہیں مقابلہ کر سکتا ہے اس رات کا۔ انہوں نے کہا 1000 مہینہ محاورات عرب میں ویسے کہہ دیا جاتا ہے جیسے انہوں نے کہا قرآن میں آتے یود احدہم لو یعمر 1000 سنہ، کہ ان کے تمنا ہوتی ہے کہ مجھے 1000 سال زندگی ملے، کیا بنے یعنی میں ہمیشہ زندہ رہوں۔ تو انہوں نے کہا کہ یہاں بھی 1000 مہینے سے مراد صرف 1000 مہینہ نہیں بلکہ مراد یہ ہے کہ لیلۃ القدر کا مقابلہ باقی اگر قیامت تک ایسا وقت جس میں لیلۃ القدر نہ ہو تو اس رات کا برابر نہیں ہو سکتی۔ بعض علماء کرام نے قرآن مقدس کی اس آیت سے استدلال فرمایا ہے، اور بعض علماء نے ایک اور قول مبارک بھی لکھا۔ انہوں نے کہا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام ان کو 500 مہینے ملی ہے حکومت، اور ان کی حکومت انسانوں پہ تھی، ان کی حکومت جنوں پہ تھی، ان کی حکومت پرندوں پہ تھی، ان کی حکومت جو ہے وہ تو ہواؤں پہ تھی۔ ایسا ملک آج تک اللہ نے کسی کو نہیں دیا جو سلیمان علیہ السلام کو ملا۔ انہوں نے فرمایا کہ ان کو 500 مہینہ ملی، اور اسی طرح انہوں نے کہا کہ ذی القرنین جو گزرا ہے، جو مشرق تک بھی پہنچا اور مغرب تک بھی پہنچا، جس کو اللہ نے اتنی بڑی سلطنت عطا فرمائی تھی، تو اس کا ملک جو ہے انہوں نے کہا کہ وہ بھی 500 مہینے رہا ہے۔ تو بعض علماء نے فرمایا کہ ان کو اکٹھا کرو تو وہ بنتا ہے 1000 مہینہ۔ اللہ نے فرمایا میرا مدعی آپ کی امت کو میں نے ایسی رات عطا فرما دی ہے کہ اس میں یہ عبادت کرے تو نہ سلیمان کا ملک مقابلہ کر سکتا ہے نہ ذوالقرنین کا ملک مقابلہ کر سکتا۔ تو بعض علماء کرام نے ان میں ایک اور قول بھی جمع فرمایا ہے، اس لیے فرمایا لیلۃ القدر خیر من الف شہر، یعنی یہ تو ایسی نعمت ہے کہ اس کے مقابلے پہ اگر ہم 1000 مہینے کا وہ سلطنت اور وہ ملک اور رکھیں تو وہ بھی اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ اس لیے علماء نے لکھا ہے کہ جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے رات کی عبادت اور رات کی لذت عطا فرما دی ہے، اور تہجد کی لذت جن کو مل گئی ہے، ساری دنیا کی لذتیں اس کے مقابلے پہ ہیج ہیں۔ اس لیے ایک بادشاہ کو ایک اللہ والے کو کسی بادشاہ نے لکھا ہے کہ جی آپ تشریف لے آئے اور ہم آپ کو اپنے ملک میں شریک کرنا چاہتے ہیں اور اپنی سلطنت میں حصہ دار بنانا چاہتے ہیں۔ تو انہوں نے لکھا کہ الحمدللہ اللہ نے جب سے ہمیں راتوں کی سلطنت عطا فرمائی ہے اس کے مقابلے میں تمہاری سلطنت کوئی قیمت نہیں رکھتی، یعنی جو رات کی عبادت میں لذت ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ ایمان بھی ہو تو وہ لذت بھی دینا۔ اس لیے حضور پاک نے فرمایا قرۃ عینی فی الصلاۃ، بعض روایت میں جعلت، آپ نے فرمایا میرے لیے اللہ نے میری آنکھوں کی ٹھنڈک جو ہے وہ نماز بنا دی، نماز میں میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کے جو بندے ہیں ان کو نماز میں جو لذت ملتی ہے، نماز اور عبادت میں جو راحت اور سکون اور طمانینت ملتی ہے، ساری دنیا کا ملک بھی اس کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا۔ ہم تو نماز اصل میں پڑھتے ہیں نا جی منافقوں کی طرح، اپنے سر سے باہر اتارا پھینکا، اللہ اکبر کیا، جان چھڑائی اور بھاگے۔ ہمیں کیا لذت ملے؟ اور لذت ہمیں تب ملے جب اندر بھی ہمارا پاک ہو، لذت ہمیں تب ملے جب کھانا بھی ہمارا حلال ہو، لذت ہمیں تب ملے جب زبان بھی ہماری سچ بولنے والی ہو، لذت بھی ہمیں تب ملے جب ہمارا خشوع اور خضوع بھی قائم ہو، لذت ہماری تب ملے کہ جس کے دروازے پہ کھڑے ہیں اس سے معاملہ بھی ہمارا درست ہو، پھر جا کے لذتیں حاصل ہوتی ہیں۔ اور جن کو وہ لذتیں نصیب ہو جاتی ہیں پھر ان سے پوچھیں، کیونکہ یہ بتانے کی چیز نہیں ہوتی، اس لیے اللہ والوں نے لکھا ہے کہ عبادت کی لذتیں جو ہے یہ چکھنے کی چیز ہے، زبان سے نہیں بتایا جا سکتا۔
مثلا آپ کسی سے کہیں کہ جی حلوہ بڑا اچھا پکا ہوا ہے تو کتنی آپ تعریف کرتے رہے، وہ اس کی اچھائی کو نہیں سمجھ سکتا جب تک اس کو چکھے نا، اسے کیا پتا کتنا اچھا پکا ہوا ہے۔ وہ تو ایک مثال مشہور ہے نا کہ ایک دفعہ ہارون الرشید نے امام یوسف رحمۃ اللہ علیہ سے ایک بڑا تاریخ میں مزاحیہ واقعہ لکھا ہے علماء کا کہ بادشاہ نے ایک دفعہ امام